اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نبکن فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز و مکرم و محترم و محتشم علماء کرام، طلاب ذی وقار، آج کتاب الخمس کی خارج کی بحث کا پہلا دن ہے، اور آج ہم حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے زیر اہتمام الدرس الاول البحث الاول کہنے جا رہے ہیں من کتاب الخمس۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ کتب فقہ میں پڑھ چکے ہیں، قرآن مجید میں بھی سورہ مبارکہ انفال میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے کہ خمس اور خمس دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، کتاب الخمس کتاب الخمس، جیسا الجمعہ اور الجمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ یا من یوم الجمعۃ، بہتر جمعہ ہے جیسا کہ بہتر الخمس ہے۔ بحث خمس میں ہم متن قرار دے رہے ہیں کتاب مستطاب منہاج الصالحین کو، اور ہم کتاب منہاج الصالحین کے متن سے اس درس خارج فقہ کو کہیں گے۔ کتاب الخمس یعنی چیپٹر آف خمس، باب الخمس، بیسیکلی کتاب بمعنی باب ہے۔ یہ جو منہاج الصالحین اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ فتاوی آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی، فتاوی آیت اللہ العظمیٰ آغا نائینی، فتاوی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی و دیگر مراجع کرام کے فتاوی پر جو مشتمل کتب ہیں، اس قسم کے مماثل و مشابہ ناموں سے مسمى رہی
ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری طرف جائیں تو تحریر الوسیلہ حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کی، یا جو تقریرات فقہ ہیں، جو کتب فقہ ہیں، ہم نے ذرا کتاب الخمس کے لیے جو متن رکھا ہے وہ فی الحال ہم نے منہاج الصالحین کو رکھا ہے، صالحین کا راستہ۔ اگرچہ ہم کتاب الخمس میں عربی کی کتب جو پڑھتے آئے ہیں، تبصرۃ المتعلمین، شرائع الاسلام، شرح لمعہ، اس سے پہلے لمعہ، پھر شرح لمعہ، اور اسی طریقے سے پھر تقریرات اور مراجع کی جو کتب عربی، فارسی، اردو، انگلش ہم نے پڑھی، جن میں مراجع کے فتاوی بھی خمس کے بارے میں شامل تھے۔ بدایتاً ہم نے آج جو آغاز کیا سورہ مبارکہ انفال کی اس آیت سے، جس کو آیت الخمس کہا جاتا ہے، یہ ہم نے اپنی کتاب مفتاح الخارج کے تتمہ میں جو 632 آیات لکھی ہے بمعنی ترجمے کے، یہ کتاب چھپ چکی ہے، اس کتاب میں ہم درج کر چکے ہیں۔ ان آیات الاحکام میں ایک آیت یہی ہے جس کو قراءت کرنے کا آج شرف حاصل کیا گیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، انما غنمتم، جو کچھ بھی تم، یہ انما بعض اوقات حصر کے ادوات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ غنمتم، جو کچھ تم غنیمت میں پاؤ، یعنی جنگی غنیمت میں پاؤ یا ڈے ٹو ڈے لائف کے پروفٹ میں سمجھے بچ جائے تم سے، جو ما باقیہ من معونتکم ہو، بچت جس کو کہتے ہیں، سیونگ جسے ہم کہتے ہیں، گویا انکم پہ خمس نہیں ہے، انکم پہ زکوٰۃ ہے، خمس بچت پہ ہے۔ ما غنمتم من شیء، غنمتم کے کئی معنی ہیں، انشاءاللہ درس نمبر 2 میں سارے معانی کو پیش کیا جائے گا۔ آج تو ذرا تعارفی درس ہے، ہم نے چاہا کہ کم از کم تبرکن تیمنن شعبان المعظم کی برکتوں سے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت سے قبل آغاز کر دیں، جیسا کہ الحمدللہ جو مفتاح الخارج چھپی ہے اس نے کافی حد تک پذیرائی حاصل کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو کچھ حاصل ہو، ما غنمتم، جو غنیمت میں تمہیں حاصل ہو، کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس تحقیق اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، یعنی 5ویں حصے میں اللہ شامل ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، وَلِذِّ الْقُرْبَى، اور سادات کرام کے جو معصوم ولی الامر، اولی الامر میں سے خلیفہ رسول، امام، وصی رسول، ہمارے سید و آقا و سردار ہے، ذوی القربہ میں سے، وَلِذِّ الْقُرْبَى، والیتامی، اور یتیموں کا اس میں حصہ ہے، والمساکین، مسکین کا حصہ ہے، جن کے پاس معونہ سنہ نہ ہو، سادات بنی ہاشم بیسیکلی، وابن السبیل، اور جو مسافر ہوں، سید ہاشمی، ان کا حصہ ہے۔ یہ کب ہوا؟ ان کنتم آمنتم باللہ، بشرطے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پر رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور تمہارا ایمان ہو اس پر بھی جو ہم نے جو اپنے بندے پر یوم الفرقان، حق و باطل کے فرق والے دن، بدر والے دن ہم نے نازل کیا تھا۔ یوم التقى الجمعان، جب دو صفیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی،
सामने आमने आ गई थी। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर। ये अनफाल की 41 नंबर आयत है। किताबुल खुमुस की बुनियाद, बाबुल खुमुस की बुनियाद, वजूब खुमुस और इवन इस्तेहकाक खुमुस के बारे में। जैसा कि मैंने अर्ज किया बिदायतन, हमने आज इस आयत को पढ़ा। 632 आयत में से ये एक आयत आयतुल खुमुस है। अब 631 आयत रह गई जिनका तस्करा इंशाअल्लाह दुरूस खारिज में, उनके अबवाब में, उनके चैप्टर्स में आएगा। अगर हम बादिउन नज़र में अभी मतन को ना भी पढ़ें मसलन, और सिर्फ आज ये देखें कि आयत क्या कहती है, तो आयत में कुल 6 हिस्से हैं। फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्न सबील। 6 हिस्से हैं। अल्लाह, रसूल, ज़िल क़ुरबा, ये 3, यतामा, मसाकीन, इब्न सबील, ये 3। ये पहले 3 ले जाएंगे इमाम अलैहिस्सलाम, सहमुल इमाम अलैहिस्सलाम, सहम मुबारक इमाम अलैहिस्सलाम। ये 3 ले जाएंगे यतामा, मसाकीन, वब्न सबील वाले सादात बनी हाशिम, जो रसूल का ख़ानदान है, जिन पर सदका हराम किया गया और सदक़े की जगह खुम्स रखा गया। अगरचे ये बहस बिल्कुल सतही है, मगर मैं एक बात अर्ज कर दूं कि खुम्स को आप बोझ न समझें। बाज़ लोगों ने इसे रॉयल टैक्स कहा है। अगर रॉयल टैक्स भी कहें तो जायज़ है, इसलिए कि टैक्स का लेना उनका हक होता है जो रूलर हो। तो यही दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना भी रूलर है और सादात किराम अय्यदहुमुल्लाह ताला व वफ़क़हुम भी रूलर हैं। ये रॉयल फैमिली है, गोया हाकिम है, लिहाजा इनका खुम्स हक बनता है। अगर रॉयल टैक्स भी आप कहें तो भी कोई हरज नहीं। एक बात और ये ज़हन नशीन फरमा लें कि खुमुस की बाबत हमारी जो अबहास हैं वो तकरीबन मुश्तमिल हैं इन उमूर पर। अव्वलन नबहसो वजूबुल खुमुस, कि खुम्स वाजिब है। सानियन हम ये बहस करेंगे कि कितनी चीज़ों पर खुमुस वाजिब है। सालिसन ये बहस करेंगे मुस्तहिकीन खुमुस कौन है। राबिअन ये बहस भी करेंगे कि आया सहमैन मुबारकैन के लिए, यानी सहमुस सादात और सहमुल इमाम के लिए, आया हल नहताजो बेइज़्निल हाकिम शरई अमला, हमें मुज्तहिद आज़म की इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक तो सहम सादात के लिए भी इजाज़त रिकमेंडेड है और खुम्स के सहम इमाम के लिए भी मुअज़्ज़मुल मराजे तो इसी के कायल हैं। इस किताबुल खुमुस में हम जाहिर है कि मवारिद खुमुस पर बहस करेंगे, मऊना खुमुस पर, खर्ज खुमुस पर बहस होगी, बज़ल खुमुस पर कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। अगर गलत जगह खर्च हो गया तो क्या बरी उज़्ज़िम्मा हो जाएगा खुम्स देने वाला। फिर हम ये भी बहस करेंगे कि मसलन के राबियन खामिसन के अल-मुखम्मसो ला युखम्मस, अगर एक चीज़ का खुम्स दिया गया है
تو دوبارہ اس چیز کا خمس نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو کتب ہماری دسترس میں ہیں، مثلا جو بڑی کتب ہیں مثال کے طور پر، ان میں سے مثلا شرائع میں حلی نے، محقق حلی نے جو فصل اول قائم کی فی ما یجب فیہ وہو سبعۃ، انہوں نے فرمایا 7 چیزیں وہ ہیں جن میں خمس واجب ہے۔ الاول غنائم دار الحرب، جو جنگ سے غنیمتیں ملیں، مما حواہ العسکر الی آخر۔ الثانی المعادن، جو معادن ہوتی ہیں، جواہر جو ہوتے ہیں، جیسے کالذہب والفضۃ والرصاص، اور اسی طریقے سے کالیاقوت والزبرجد والکحل، سرما وغیرہ، حتی والکبریت۔ الثالث الکنوز، خزانے مل جائیں، درہم ہے، دینار ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ڈائمنڈ کا کوئی مل گیا تو ان میں بھی خمس واجب ہوگا۔ الرابع کل ما یخرج من البحر بالغوص، آپ نے غوطہ زنی کی اور آپ کو سمندر سے گوہر و سیپی مل گئے، اسی طریقے سے الخامس ما یفضل عن معونۃ السنہ، ایک سال آپ نے خرچ کیا انکم کو اور آپ کے پاس بچ گیا کچھ پیسہ، اس پیسے پہ ہوگا۔ السادس اذا اشترى الذمی ارضا من مسلم وجب فیہا الخمس، ایک کافر ذمی نے، حربی نہیں، کافر ذمی جو ٹیکس دیتا ہے، اس نے زمین خریدی مسلمان سے، اس کو اس زمین کا خمس دینا پڑے گا۔ قل ارض المفتوحۃ عن وطن، جیسا کہ طاقت کے بلبوتے پر جو زمین آتی ہے۔ السابع الحلال اذا اختلط بالحرام، ایک صاحب کی جو انکم ہے حلال و حرام آپس میں مکس ہو گیا، اس پر خمس واجب ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ہماری جو قوم ہے اردو زبان، عموماً وہ خمس سے پہلو تہی کرتی ہے، اس لیے میں نے کتاب الخمس کا درس سے خارج پہلے شروع کیا، انشاءاللہ پوری کتاب چھپوائیں گے کتاب الخمس کی، بڑے استدلالات کے ساتھ۔ اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن پر خمس واجب ہے، جیسا کہ جس کتاب کو ہم متن قرار دے رہے ہیں منہاج الصالحین، اس میں لکھا ہے وفیہ مبحثان، المبحث الاول فیما یجب فیہ الخمس وہی امور الاول الغنائم، انہوں نے بھی یوں ہی جن پہ خمس واجب ہے۔ ثانی المعدن، انہوں نے معادن کہا، جمع انہوں نے معدن۔ الثالث الکنز، بعض نے الکنوز لکھا۔ الرابع ما اخرج من البحر بالغوص، وہ جو غوطہ لگانے سے سمندر دریا سے حاصل ہوں۔ الخامس الارض التي تملكها الكافر من المسلم، وہاں یشتری لکھا، یہاں تملکها لکھا، الفاظ مختلف ہیں، معنی تقریباً مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ جو کتب کے اندر درج کیا گیا ہے ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے اور اس پر استنباط کرنا ہے۔ السادس الحلال المخلوط بالحرام، یہ وہ ہے السادس کہ جو عموماً ہمارے لوگوں کے مال میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک صاحب ہیں، انہوں نے گیس اسٹیشن بھی لیا ہوا ہے جہاں پر خنزیر بھی بکتا ہے، مثلا ٹرکی بھی حرام بکتی ہے، شراب بھی بکتی ہے، یا 7-11 لیا ہوا ہے، واوا لیا ہوا ہے، صاحب بہادر ویسے اور بھی بزنسز کر رہے ہیں، سٹاکس بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر، مگر اس حرام کی وجہ سے المال الحلال المخلوط بالحرام ہو گیا۔
یجب فیہ الخمس، اس سارے کے سارے پہ خمس واجب ہو جائے گا۔ یہاں پھر معونہ کے بعد خمس نہیں ہوگا بلکہ اصل پر خمس ہوگا۔ السابع ما یفضل عن معونۃ سنہ، ہم سب پہ یہ تو ہے واجب، جیسا کہ آج کل امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس پر حج واجب ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو امریکہ میں رہنے والا کہ جس پر حج واجب نہ ہو، تقریباً سب پر حج واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہانے بنانے ہیں تو بہانے تو پھر بنا لیتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، کیا نماز واجب نہیں ہے؟ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جمعہ واجب ہے، اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ واجب ہے، اکثر لوگ نہیں دے رہے، خمس واجب ہے، اکثر لوگ نہیں دے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خمس بھی ادا کریں اور حج کو بھی کریں۔ اگرچہ میں نے جو عبارات ہیں الحمدللہ وہ بھی آپ کے لیے کوٹ کی ہیں، نقل کی ہیں، مگر میں آج پہلا درس ہے تو اس کو بالکل مختصر رکھوں گا، جیسا کہ اصول کا جو دورہ شروع کیا پہلے درس کو تقریباً 30 منٹس رکھا، اس کو بھی میں مختصر رکھوں گا انشاءاللہ۔ باقی کے جو دروس ہوں گے وہ تقریباً 50 سے 55 منٹ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، تاکہ ہم جلدی اپنا سفر طے کر لیں۔ جیسا میں نے اصول کے درس میں عرض کیا تھا کہ میں زوائد کو حذف کروں گا، عموماً بہت ساری ابحاث میں نے خود پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان میں تقریباً اتنا زیادہ تکرار ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے کہ اس کی بالکل چندہ ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ مفتاح الخارج کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اس میں بہت طریقے کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ زوائد کی بالکل ضرورت نہیں کہ ہم بہت زیادہ جائیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور بہتر انداز میں اس سلسلہ گفتگو کو آگے لے جائیں گے۔ میں آج کی حد تک خلاصہ کلام عرض کروں، درس خارج فقہ کتاب الخمس درس نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے، سورہ مبارکہ الانفال کی آیت نمبر 41 میں وجوب خمس کا ذکر ہے، موارد خمس کا ذکر ہے، اگرچہ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بس اب یہ انما غنمتم من شیئن میں آج کی حد تک ہم نے شرائع کی عبارت سے اور منہاج کی عبارت سے 7 چیزوں پر خمس کے وجوب کا ذکر کیا، جن میں سے ہمارے لیے 2 بہت مبتلا بے ہیں، ایک المال الحلال المخلوط بالحرام، اور ما یفضل بھی پڑھا گیا ہے، من معونت سنہ، جو بچ جائے، فاضل ہو جائے، یعنی بچ جائے معونہ سنہ میں سے۔ یہ جو ما یفضل من معونت سنہ ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اور مال مخلوط الحلال المخلوط بالحرام بھی ہم سب کے لیے ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اگرچہ حکم خمس بدر میں آیا ہے، یوم الفرقان، یوم التقل جمعان، اور پھر واللہ علی کل شیء قدیر کہہ کے شاید اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر کوئی خمس نہیں دے گا تو اللہ سے بھاگ کے کہاں جائے گا۔ انشاءاللہ درس نمبر 2 میں ہم فے کی آیات کو بھی پڑھیں گے، اور پھر خمس فے میں فرق بھی عرض کریں گے۔ البتہ یہ عجیب بات ہے کہ فے اور خمس کے جو 6 حصے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم فلسفہ خمس کو سمجھیں، حکم خمس پر عمل کریں، فریضہ و واجب خمس کو اپلیکیبل قرار دیں، اپنے مال کو پاک کریں، اور
अपनी ज़िंदगी को तय्यब व ताहिर बनाएं और अपनी डे टू डे लाइफ को पाक बनाएं। हत्ता कि हमारे यहाँ तो मोर देन 30 ईयर्स से जो मैं हज पे गया हूँ, यही वतीरा रहा है कि वैसे खुम्स न भी देते हों तो कम से कम हम कह देते हैं अपने हाजी भाई बहनों को कि आप खुम्स दे दीजिए ताकि आपके हज में कोई हरज ना हो। हत्ता कि जब मैं बच्चा था और मदरसा जामिया बाक़िरुल उलूम अल जाफ़रिया कोटला जाम में था, तो हमारे असातिज़ा तो ये भी फरमाते थे कि अगर आपने खुमुस नहीं दिया हुआ और शर्ट खरीदी है, कमीज़ पीराहन खरीदा है, तो आपकी नमाज भी नहीं होगी, इसलिए कि ये गस्बी है। शर्त नमाज ये है कि गस्बी ना हो। चाहे नमाज मुसल्ला उस ज़माने में चटाइयों के मुसल्ले होते थे, हम सराइकी में तडियाँ कहते हैं, वो तडियाँ भी अगर हराम की हो जाएंगी, अल मखलूत बिल हराम की, अगर आपने खुमुस ना दिया हुआ। मेरे वालिद साहब क़िबला हज़रत मौलाना अताउल्लाह उस घर से खाना नहीं खाते थे कि जिस घर में खुम्स नहीं दिया गया होता था। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।